یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یہ ایک تسبیح جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، سب لوگ ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الاول کے مہینے میں جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا اور ہر بار الگ کچھ مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضروریات بھی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اگر انسان چاہے تو اس مہینے میں یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام زندگی کی پریشانیوں کو، تمام الجھنوں کو، تمام تکلیفوں کو اور تمام طرح کے رنج و غم کو ختم کروا سکتا ہے۔ بس اسے ختم کروانے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام الجھنیں، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کا تمام ڈر، آپ کا تمام خوف، تمام جادو آپ کے اوپر سے، تمام بندشیں اور آپ کے اوپر سے تمام بیماریاں ہٹ جائیں گی، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ برکتوں والا اور عظمتوں والا اور عزتوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب، ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے، ہر شے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا زیادہ برکتوں والا ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں ہم زندہ ہیں، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھ کر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام الجھنوں کو ختم کر لیں، اپنے تمام دکھوں کو ختم کر لیں، اپنی تمام طرح کی جتنی بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو ختم کر لیں۔ اس مہینے میں اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرماتا ہے اور پروردگار عالم اسے آخرت کی بھی بلائیاں عطا فرماتا ہے۔ تمام تر کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تمام تر کے اعصابی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام تر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں گھر میں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں یہ مبارک عمل کر لیتا ہے، ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اس طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر چلتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے،
آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے، انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس عمل کو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کرتا ہے، اگر یہ ویڈیو آپ 12 ربیع الاول کے بعد دیکھ رہے ہیں تو تب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو وقت آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور جیسا میں کہوں گا آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ صرف 2 دن کا عمل ہے، آپ اس عمل کو ایک دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں اور دوسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آج کا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب سے پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان مردود سے پناہ مانگی ہے۔ شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے، جو آپ کو آسان لگتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اگر آپ گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔
الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت کا ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف پڑھ کر تھک گیا ہوں، مجھے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، اور میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے، آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اور آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 300 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جاؤ گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا، اس کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھتے دوران آپ گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، پورا سال جتنے بھی گناہ کیے، جتنا بھی حرام کھایا، بہتان بازی کی، غلط کوتاہیاں کی، جھوٹ بولا، غیب کی، جتنے بھی برے اعمال کیے، آپ اپنے اعمال کو جانتے ہیں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تو ایک توبہ کر، سچی توبہ کر، میں تیری توبہ کے صدقے تیرے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو فوری بخش دوں گا۔ اللہ بخشنے والا رحمان اور رحیم ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ جتنے بھی برے اعمال کیے ہیں ان سب سے سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے استغفر اللہ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر 21 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور پہلے نمبر پر 300 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کسی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے، اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔